آرٹیکل شپ گرد سفر اور فراز کے باب حسن سادہ لوح نہ دل میں اتر سکا۔ کنسٹرکشن کمپنی کے آڈٹ مکمل ہو جانے کے بعد ہمیں لاہور میں ہی ایک ٹریڈنگ کمپنی کے آڈٹ پر پھر سے جاب انچارج کی حیثیت سے بھیج دیا گیا۔ یہاں پر ہمارے ساتھ آڈٹ ٹیم پہلے والی نہیں تھی، یعنی اسٹوڈنٹس تھے۔ اس کمپنی کا کام ایئر کنڈیشن اور ریفریجریٹر کی ٹریڈنگ کرنا تھا۔ ڈپارٹمنٹ اس کلائنٹ میں جن افسران سے بھی واسطہ پڑا ان کا مزاج کافی سادہ تھا۔ بالعموم تمام ملازمین اور بالخصوص اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ کے افسران ہم سے کچھ خوفزدہ سے محسوس ہوتے تھے۔ سونے پہ سہاگا کمپنی کی مینجمنٹ نے آڈٹ ٹیم کے لیے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ میں ہی ایک طرف کرسیاں اور میز لگوا دی۔ کافی دن تک تو وہ سب آپس میں بھی سرگوشیاں کرتے ہوئے نظر آئے۔ بہت دنوں سے وہ گمبھیر خاموشی ہے فراز، بہت دنوں سے وہ گمبھیر خاموشی ہے فراز کہ لوگ اپنے خیالوں سے آپ ڈرنے لگے۔ ہم نے حسب معمول باقاعدہ ڈیٹا اور دیگر معلومات طلب کرنے سے آغاز کیا۔ کمپنی اکاؤنٹنٹ نے اپنے انداز میں اکاؤنٹس بنائے ہوئے تھے، یا یوں کہہ لیں کہ جیسے وہاں کی مینجمنٹ کو پسند تھے اس انداز میں اکاؤنٹ بنائے ہوئے تھے، جن کا انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں تھا۔ بہرحال ٹرائل بیلنس لینے کے بعد ہم نے اپنی آڈٹ ٹیم میں کام تقسیم کیے اور ٹرائل بیلنس کی مدد سے اپنی فرم کے رائج الوقت فارمیٹ میں اکاؤنٹس بنانے لگے۔ اور اس بار ہم کمپنی کی نیچر آف بزنس کے بارے میں کئی دفعہ تسلی کر چکے تھے کہ کہیں کنسٹرکشن کمپنی کے اکاؤنٹس کی طرح یہاں بھی کوئی خاص سٹینڈرڈ نہ لگتا ہو۔ یہاں پر ایک یہ مسئلہ تھا کہ بہت سے اخراجات جو کمپنی کے لیے نہیں تھے وہ بھی کمپنی کے کھاتوں میں ڈالے ہوئے تھے، یعنی وہ ڈائریکٹران کے ذاتی اخراجات تھے، ان کو کمپنی کے کھاتوں سے الگ کرواتے رہے۔ وہاں کے افسران کے خوف کا عالم یہ تھا کہ کوئی سوال کر لو تو ان کی جان پہ بن جاتی تھی۔ پہلے تو جواب ہی نہیں دیتے تھے، پھر کافی دیر سوچ بچار کے بعد کہتے کہ تھوڑی دیر میں آپ کو سوچ کے بتاتے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر بعد سہمے ہوئے آ کے انتہائی رازدارانہ انداز میں ہمارے سوال کا جواب دیتے۔ وہ کسی طرح بھی کوئی مسئلے والی بات نہیں ہوتی تھی۔ ہمیں یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کمپنی کے حساب کتاب میں کوئی گھپلہ نہیں تھا، بس کچھ اکاؤنٹنگ کے اصولوں سے انحراف تھا۔ جب کہ ان کو بتایا تو انہوں نے فوری طور پر ان مسئلوں کو حل کرنا شروع کر دیا۔ ان سب کے خوفزدہ ہونے کی وجہ سے کھاتوں میں گھپلہ نہیں تھا، بلکہ یہ ملازمین اس بات سے خوفزدہ تھے کہ ان کی کسی قسم کی کوئی شکایت ڈائریکٹر کو نہ لگا دی جائے۔ شاید ڈائریکٹر نے ان سے کہا ہوا تھا کہ آڈٹ ٹیم سے ہر ممکن تعاون کریں، ورنہ خیر نہیں۔ ان لوگوں کی خوبی یہ تھی کہ ان کو کمپنی کے کھاتوں کی ایک ایک چیز یاد تھی۔ جب بھی کوئی سوال کیا جاتا وہ بغیر دیکھے اس ٹرانزیکشن پر پہنچ جاتے۔ بہرحال آڈٹ چلتا رہا، فائلیں بنتی رہی، آڈٹ ٹیم اچھے سے اپنا کام کرتی رہی اور ہمیں تمام تر مطلوبہ کاغذات بآسانی فراہم ہوتے رہے۔ فرم سے مینیجر صاحب فون پر ہم سے رابطہ کر لیتے اور ہم ان کو صورتحال بتاتے رہتے تھے۔ ایک دن اخراجات میں میڈیکل کا کافی بڑا خرچہ نظر آ رہا تھا۔ جونیئر نے ہمیں لا کر دکھایا، ہمیں بھی تفتیش ہوئی، کیونکہ کمپنی میں اتنے بڑے میڈیکل خرچے کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہم نے خود ہیڈ آف اکاؤنٹ چیک کر کے اس کا لیجر نکالا اور دیکھنا شروع کیا تو کیا دیکھا کہ باقی تو ہر ماہ تھوڑا تھوڑا خرچہ تھا، جو کہ ہو سکتا ہے کہ کمپنی کے ملازمین پر میڈیکل کی مد میں ہوتا ہو، مگر ایک مہینے میں ایک کافی بڑی رقم لیجر میں ڈالی ہوئی تھی اور اس کا واچر کے ساتھ کوئی ثبوت بھی منسلک نہیں تھا۔ رقم کو ہائی لائٹ کیا اور اکاؤنٹ مینیجر کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ لوگ آپ سے اتنا گھبراتے ہیں کہ ان کی گھبراہٹ سے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ یہاں بھی قریب ایسا ہی معاملہ تھا۔ ان لوگوں کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ ہم ان کے پاس جائیں تو وہ خوف کے مارے کچھ بتانے لگتے تھے جو ہم نے پوچھا کیا سوچا بھی نہیں ہوتا تھا۔ ہر حسن سادہ لو نہ دل میں اتر سکا، ہر حسن سادہ لو نہ دل میں اتر سکا، کچھ تو مزاج یار میں گہرائیاں بھی ہوں۔ ایسا ہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوا۔ ہم نے اکاؤنٹ مینیجر کے پاس جا کر وہی ہائی لائٹ کیا وہ میڈیکل کا خرچہ سامنے رکھا، دریافت کیا کہ یہ کس مد میں ہوا ہے اور اس کا کوئی ثبوت ہے۔ ان صاحب نے ایک نظر لیجر کو دیکھا، پھر واچر کو گھورا اور پھر کافی رازدارانہ انداز میں میز پر ہماری طرف جھکتے ہوئے بولے، بہت صحیح وقت پر آئے ہیں، یہ صاحب آئے ہوئے ہیں۔ اور ساتھ ہی ایک سفید شلوار قمیض میں ملبوس باریش شخص کو آواز دی جو کہ کچھ دور کھڑے تھے۔ ہم کرسی پر بیٹھے تھے، وہ صاحب فوراً ہمارے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ اکاؤنٹ مینیجر نے ان صاحب کو دیکھا اور کہا، آڈیٹر صاحب کو اپنے آپریشن کا ثبوت دکھاؤ۔ ان صاحب نے آؤ دیکھا نتاؤ اچانک اپنی قمیض اپنے پیٹ اور سینے سے ہٹا دی۔ ہمیں اس کی امید ہرگز نہیں تھی۔
وہ صاحب ہمارے انتہائی پاس تھے، اس لیے مجھے بہت قریب سے دکھا کہ ان کے سینے سے ناف تک آپریشن اور اس پر ٹانکوں کے نشانات تھے۔ اتنا خوفناک منظر تھا کہ ہم بس اتنا ہی کہہ سکے بس بس اس کو نیچے کریں۔ وہ صاحب بیٹھ گئے اور اکاؤنٹ مینیجر یہ ثبوت پیش کر کے بہت فخریہ انداز میں ہماری طرف دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ اپنی سانس بحال کرنے کے بعد ان کو سمجھایا کہ بھائی ہمیں کاغذ پر لکھا ہوا ثبوت چاہیے، یعنی میڈیکل کا بل۔ دوسرا، تحقیق سے یہ بھی سمجھ آیا کہ یہ خرچہ دراصل چند ماہ پہلے کمپنی کے ڈائریکٹر نے ذاتی طور پر ایک ملازم کے آپریشن پر اس کی مدد کی غرض سے کیا تھا، اور اس خرچے کا کمپنی کے اخراجات سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس طرح کمپنی کے کھاتوں سے یہ خرچہ نکلوایا گیا۔ آخرکار یہ آڈٹ بھی تقریباً 2 ماہ کے بعد مکمل ہوا اور ہم فائلیں لے کر فرم آ گئے، جہاں پر ان فائلوں پر باقی ماندہ کام کر کے آڈٹ رپورٹ بنا کر کمپنی کو دے دی گئی۔